اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے سامنے جو حدیثیں میں پیش کروں گا اس میں سخاوت، فیاضی، ایثار، ان سے متعلق چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ آپ کے سامنے آئیں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر آئی اور عرض کیا کہ یہ چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر وہ چادر اوڑھ لی، اور اس وقت آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی۔ حاضرین میں سے ایک صحابی نے چادر دیکھ کر کہا کہ یہ بہت اچھی چادر ہے، اسے مجھے اڑا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا فرما کر چادر انہیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بعض ساتھیوں نے انہیں ملامت کی اور کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، حالانکہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جائے تو انکار نہیں فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا تھا، اور امید ہے کہ یہ مبارک چادر میرا کفن بنے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ پاس نہ ہو ان کے کوئی چیز تو ادھار لے کے دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو غلہ دلوانا ہوا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوا تو کسی تاجر سے ادھار غلہ دلوا دیا اور بعد میں اس کے پیسے دے دیے۔ کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، قیمتی سے قیمتی چیز بھی آئی تو اسے فوراً بانٹ دیا لوگوں میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ پورے ریوڑ بکریوں کے حضور نے بانٹ دیے۔ اللہ نے تو آفر دی تھی کہ اگر نبی تو کہے تو تیرے پیچھے احد پہاڑ کو سونا بنا کے چلا دو۔ اتنا سونا، اتنا مال غنیمت آتا تھا، حضور کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب بانٹ دیا کرتے تھے، اور کسی نے کوئی چیز مانگ لی تو اسے تو منع ہی نہیں کرتے تھے کبھی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر کھانے کے لیے کچھ لانے کو بھیجا، جو جواب آیا کہ پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھر بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا، اور اس طرح سب گھروں سے ایسا ہی جواب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس شخص کو مہمان بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص ابو طلحہ نام نے پیشکش کی، وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ صرف بچوں کے لیے ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور مہمان کے اندر آتے ہی ایسا ظاہر کیجیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی کھائیں گے، اور جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو چراغ کے قریب جا کر اسے ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا کہ اندھیرے میں مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں یا نہیں۔ مطلب اس طرح سے دانت چباتے رہے کہ جیسے کھانا کھا رہے، اب مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا۔ چنانچہ اس طرح وہ خود بھی بھوکے رہے اور کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ اور ان کی بیوی کا نام لے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک آیت اتری تھی قرآن کی کہ جو لوگ خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، تو حضور نے آگے انہیں خوشخبری صبح وہ بلا کے دی کہ تمہاری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تمہارے حق میں آیتیں اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اگر اپنے پاس کچھ ہو تو خود بھوکے رہ لیں گے لیکن دوسروں کو کھلا دیں گے۔ جنگ خیبر سے مال غنیمت آیا، اس کے بعد اکثر قرض دار صحابہ کے قرضے اتار دیا کرتے تھے حضور اپنے پاس سے۔ اس سے پہلے تو منع کر دیتے میں قرض دار کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی صحابی اگر قرضہ اتار دے تو پڑھا دیتے تھے، لیکن جب مال غنیمت آ گیا حضور کے پاس تو اس کے بعد خود قرضہ اتارتے تھے۔ جب صحابہ پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ازواج مطہرات کو مائیں کہا امت کی، تو میں امت کا روحانی باپ ہوں، تو میں ان کی اس نیت سے قرضے اتارتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے۔
صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب کتنی بھی دولت ہو، اگر مہمان دیکھ کے آپ کی حالت خراب ہوتی ہے یا کسی کو پریشان حال دیکھ کے آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا تو بس دور دور کی نیکی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی بندہ اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے اور جنت سے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، یعنی خداوندی قرب کی نعمت سے محروم ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے، اور بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کی جو شروعات اللہ نے کی ہے سورہ بقرہ میں، شروع کی جو آیت ہے وہ تو الف لام میم ہے، اس کے بعد 3 نمبر آیت میں جب اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد جو آیت ہے کہ غیب پر ایمان اور نماز کے ساتھ جو تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ سخی وہ ہے جو اللہ کی دی ہر چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرے، مطلب پیسہ ہو، علم ہو، بات ہو، صلاحیت ہو، رتبہ ہو، سفارش ہو، ہر بات جو ہے وہ اللہ کی دیوی سمجھے اور اسے آگے اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے دوستوں کی پہچان جو بتائی ہے اس میں تنگی اور آسودگی میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اور غصہ پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ سورہ انفال ہے اس کی 34 نمبر آیت میں جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بڑے درجے بخشش اور عزتیں ہیں آخرت میں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ حدید کی 7 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان کے بعد اس مال میں سے خرچ کرو جس کا تمہیں اللہ نے دنیا میں نائب بنایا۔ ہم اس مال کو اپنا سمجھتے ہیں جبکہ ہمیں یہاں اللہ نے نائب بنایا، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر ہم اسے واقعی اللہ کا سمجھیں گے، دوسرے کا مال خرچ کرتے ہوئے درد نہیں ہوتا آدمی کو، سوچتا نہیں۔ آپ کو میں اگر آج 10 لاکھ روپے دوں کہ بھائی کل تک نمٹانے ہیں، غریبوں میں بانٹو، اپنے اوپر خرچ کرو، کچھ کل تک نمٹا دو گے آپ، اپنے سمجھیں گے تو پھر اسے سینچ سینچ کے رکھیں گے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اس کے چوکیدار ہو، تم اس کے نائب ہو، مالک نہیں ہو، مالک میں ہی ہوں۔ سورہ حدید کی 11 نمبر آیت ہے۔ تغابن کی جو سورہ تغابن ہے 64 نمبر سے اس کی 17 نمبر آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 245 نمبر آیت میں قرض حسنہ کا اللہ نے خود ہی ہمیں مال دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے قرض دو، خوبصورت قرض جسے میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، دگنا کر کے دوں گا، کہیں 700 گنا تک کہا۔ مطلب اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ سورہ بقرہ کی 272 نمبر آیت میں کہا کہ یہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، مطلب پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں ترغیب دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے بڑھا چڑھا کے دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو ہم یہاں جو بینکوں میں ڈالتے ہیں پیسے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بینک آف اللہ میں نہ ڈالیں، انلیمیٹڈ جو بینک ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں آخرت میں بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ سورہ فاطر میں تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کھلے اور چھپے خرچ کرنے والے فائدے کی تجارت کے امیدوار ہیں، کہ مطلب اللہ سے تجارت کرتے ہیں، جو چھپ کے بھی مال دیتے ہیں لوگوں کو اور کھلے طور پہ بھی دیتے ہیں۔ یہ آج چند حدیثیں فیاضی کے